السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج 15ویں پارے کے چندہ مضامین آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ 15ویں پارے سے پہلے 14ویں پارے کے آخر پہ اللہ رب العالمین نے سورۃ نحل کا ذکر کیا ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے اپنی تخلیق کا تذکرہ ویسے ہی کیا جیسے سورۃ الغاشیہ کے اندر کیا۔ جیسے اللہ رب العالمین نے سورۃ الغاشیہ میں مثالیں دے دے کر کے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت، کہ آپ پہاڑوں کی طرف دیکھیں، آپ اونٹ کی تخلیق کی طرف نہیں دیکھتے، آپ آسمان کی طرف دیکھیں کیسے ہم نے اس کو بلند کیا ہے، زمین کی طرف ہم نے کیسے اس کو ہموار کیا ہے۔ ایسے ہی صورت میں بھی اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان کیا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ ویخلق ما لا تعلمون۔ اللہ فرماتے ہم نے تمہارے لیے گھوڑے، کھچر، گدھے اسی لیے پیدا کیے کہ لترکبوها، کہ تم اس کے اوپر سواری کرو، وزینۃ، اور زینت کے لیے، فخر کے لیے۔ انسان سواری رکھتا ہے، گھوڑے رکھتا ہے، اور یہ اپنی زینت سمجھتے ہوئے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہم نے ایسی چیزوں کو بھی پیدا کیا جو جن کا تمہیں علم نہیں، جانتے نہیں ہے۔ آج بھی سائنس نے جن چیزوں کو ایجاد کیا آج ان سے پہلے جاننے والے نہیں تھے۔ ایروپلین کا، جہاز کا، آبدوز کا، یہ چیزیں جو ہے پہلے لوگوں کے پاس وہ علم نہ تھی۔ پھر آگے چلتے چلتے سیٹلائٹ کی دنیا کے اندر آئیے، 5G کی دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کو وہ دماغ دیا جن چیزوں سے انہوں نے تخلیق کی۔ اسی کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ جس نے بارش کو نازل کیا، زمین سے طرح طرح کے زراعت اور پھل کو اگا دیا، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعناب ومن كل الثمرات۔ اللہ رب العالمین ہی کی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے بارش کو برسایا۔ جب بارش زمین کے اوپر آئی، اللہ نے اس زمین سے طرح طرح کے میوے، تمہارے لیے زیتون، تمہارے لیے کھجورے، تمہارے لیے انگور، ہر طرح کے پر اللہ رب العالمین نے اسی سے کر دیے۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، جو چیزیں اللہ پیدا کرتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، اور تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے تمہارے اوپر اتنی نعمتیں کی ہے، ہمارے اوپر اتنے انعام کیے ہیں کہ کائنات مل بھی جائے تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کی طرف، ہر ایک قبیلے کی طرف، ہر شہر کی طرف اللہ رب العالمین فرماتے ہم نے رسول کو مبعوث کیا۔ ان رسولوں کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ ایک ہی دعوت تھی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری زمان پیغمبر تک، آخری زمان پیغمبر علیہ السلام سے لے کر کے تمام داعی جتنے بھی آئیں گے، دعوت دینے والے، مبلغین جتنے بھی آئیں گے، تبلیغ کرنے والے، علماء، نبی کے وارث جتنے بھی ہوں گے، ایک ہی کلمہ لے کر کے اٹھیں گے، ایک ہی آواز پکاریں گے قیامت کی دیواروں تک ان اعبدوا اللہ، لوگوں اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچ جاؤ۔ طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، وہ انسانوں کی شکل میں ہو، وہ حیوانوں کی شکل میں ہو، وہ کسی بت کی شکل میں ہو، وہ کسی آستانے کی شکل میں ہو، وہ کسی حجر یا شجر یا پتھر کی شکل میں ہو، ہر اس چیز کو جو اس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے اسے طاغوت کہا جاتا ہے۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی اعلان فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ،
لوگوں کو حالت یہ ہے، لوگوں کی احوال یہ ہے، لوگوں کا نظریہ یہ ہے۔ اگر کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جائے تو اس کا چہرہ مرجھا جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بیٹی تو مصیبت ہی آ گئی، جبکہ بیٹی اللہ کی طرف سے رحمت، بیٹی اللہ کی طرف سے برکت، بیٹی سکون و اطمینان کا ذریعہ، بیٹی برکات کا ذریعہ، بیٹی انس اور محبت کا ذریعہ، بیٹی گھر کے اندر چہلتی پھرتی اللہ رب العالمین کی برکتوں کو سمیٹنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ فرماتے لوگوں کا نظریہ یہ ہے۔ آج ہم نے بھی دیکھا بیٹی کے پیدا ہونے کے اوپر لوگوں کو طلاقیں دیتے ہوئے، آج ہم نے بھی دیکھا دو بیٹیاں پیدا ہونے کے اوپر بیوی کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، اور جس ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے وہ بھی تو بیٹی ہے، جس کو بیاہ کر کے گھر لے کے آئے وہ بھی تو بیٹی تھی۔ آج جب اس کی کوکھ سے بیٹی پیدا ہوتی ہے تو تمہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے جب تمہیں نعمت ملتی ہے، رحمت ملتی ہے، تو انسان سمجھتا ہے یہ مصیبت میرے گلے آن بہچی، یہ جہالت ہے، سراسر لا علمی ہے، سراسر دین سے دوری ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ فرما دیا۔ پیغمبر کی آمد سے قبل بھی، آپ کی بعثت سے قبل بھی لوگ بیٹی کو نحوست سمجھتے تھے۔ آج پڑھے لکھے لوگ، آج ڈگریاں لیے ہوئے، آج اپنے آپ کو گریجویٹ کہلانے والے لوگ بھی بیٹی کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، جبکہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی میرے ساتھ ایسے جنت میں جائے گا جیسے یہ جو انگلی۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، لوگوں تمہیں حکم دیا جاتا ہے عدل اور احسان کے ترازو کو کبھی نہ چھوڑیے، ہمیشہ انصاف کیجیے، ہمیشہ احسان کیجیے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، لوگوں یتیموں کا مال کبھی نہ کھائیے، لوگوں یہ بات یاد رکھیے، ذاتی قریبی رشتہ دار ہے ان کو ان کا مال دیجیے۔ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، ہمیشہ فحاشی اور بے حیائی سے رکتے رہیے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، جب تم وعدہ کرو اللہ کے وعدوں کو یاد رکھو۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، اللہ کا وعدہ یہ ہے عالم ارواح میں کیا تھا جب اللہ رب العالمین نے پوچھا میں تمہارا رب نہیں، سب نے بیک زباں کہا تھا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ نمازیں پڑھنا، زکوٰۃ و صدقات دینا، یہ اللہ رب العالمین سے وعدہ ہے۔ اسی سورت کے آخر میں، اسی 14ویں پارے کے آخر پہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا، ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ لوگوں جب اللہ کی طرف پکارو تو پکارنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اللہ کی طرف پکارنے کا ذریعہ کیا ہونا چاہیے؟ بڑی حکمت کی باتوں کو، بڑی پر اسرار باتوں کو انسان اللہ کی طرف پکارے۔ آگے سورۃ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوتا ہے جس سے 15ویں سپارے کی ابتدا ہوتی ہے اور عقیدے کے مسائل بھی شروع ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر پر حکمت باتوں کو بھی ذکر کیا، اپنے قاعدے اور قانون کو بھی ذکر کیا، مال کے کھانے اور نہ کھانے کے احوال کو بھی ذکر کیا۔ ابتدا اللہ رب العالمین نے لفظ سبحان سے کی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ فرماتے وہ پاک ہے ذات، وہ بابرکت ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے کے اندر مسجد حرام سے لے کے بیت المقدس تک، بیت المقدس سے لے کے آسمانوں تک، آسمانوں سے جنت و جہنم تک، جنت و جہنم سے اللہ سے ملاقات تک، پھر زمین تلک اللہ رب العالمین نے رات کے ایک حصے کے اندر اللہ نے سیر کروائی۔ وہ پاک ہے ذات ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کے نقص سے۔ یہاں پہ عقیدے کے مسائل ہیں، بڑے غور سے سمجھنے والے ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام نے معراج کی، آج لوگ کہتے ہیں پیغمبر نے معراج کی تو خواب کے اندر، آپ اپنی ذات کے ساتھ نہیں گئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ اس بات کا بھی ذکر کیا کہ ہم نے آپ کو چیزیں دکھلائی ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں جو چیزیں رؤیا کے ساتھ جو چیزیں دکھلائی گئی وہ تو خواب کے اندر ہے۔ جب خواب کے اندر ہو تو وہ معجزہ نہیں ہوتا۔ پہلے بات یہ سمجھیے معجزہ اور کرامت کیا ہے۔ معجزہ کہتے ہیں کہ جو چیز نبی کے ہاتھ سے سرزد ہو، ہاتھ نبی کا ہو اور قدرت رب کی ہو۔ کرامت یہ کہتے ہیں
جو ولی کے ہاتھ سے سرزد ہو اور ہاتھ ولی کا اور قدرت رب کی ہو۔ معجزہ نبی اپنی مرضی سے نہیں دکھاتا، کرامت ولی کبھی اپنی مرضی سے نہیں دکھاتا۔ کوئی ولی ایسا دنیا میں نہیں ہے جو یہ بات چیلنج کر کے کہ میں یہ کرامت دکھا سکتا ہوں، ایسا ولی جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا۔ کرامت کبھی بھی یہ شعبدے بازوں کی علامت ہے کہ کیا کہ لوگوں کو کرامت دکھلائی جائے۔ کرامت مرضی ولی اپنی مرضی سے کبھی نہیں دکھا سکتا، اور نہ ہی معجزہ نبی کبھی اپنی مرضی سے دکھا سکتا ہے۔ ان دونوں کے اندر ہاتھ انسان کا ہوتا ہے، قدرت رب کی ہوتی ہے، اور انسان کی عقل اس سے دنگ رہ جاتی ہے۔ اگر پیغمبر نے یہ معراج خواب کے اندر کی ہے تو پھر تو معجزہ نہ ہوا۔ معجزہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے لفظ عبد کے ساتھ کہا۔ عبد کہتے ہیں جب انسان کا جسم اور روح دونوں چیزیں ملے پھر ایک عبد بنتا ہے، انسان بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حالت پیغمبر کو اس کے جسم اور روح کے ساتھ حالت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیداری کے حالت کے اندر نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے براق کے اوپر سفر کر کے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ سے لے کر کے بیت الحرام سے لے کر کے مسجد اقصیٰ تک کے، پھر مسجد اقصیٰ سے لے کر کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی۔ یہ سفر دو حصوں کے اندر منقسم ہے۔ ایک سفر کو اسرا کہتے ہیں، دوسرے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ اسرا سیر جو ہے پیغمبر علیہ السلام کی بیت اللہ سے لے کر کے بیت المقدس تک، اور معراج پیغمبر علیہ السلام کی بیت المقدس سے لے کر کے ساتوں آسمانوں تک۔ اس کو پیغمبر علیہ السلام کے دو حصوں کے اندر تقسیم کیا گیا۔ اسی کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے قیدوں کو بھی بیان فرما دیا۔ اللہ فرماتے میرے عذاب کے قبل میں نے کبھی عذاب نہیں دیا جب تک کہ حجت کو قائم نہ کر دوں۔ کبھی اس بستی کے اوپر عذاب نہیں آیا، کبھی اس قوم کے اوپر عذاب نہیں آیا جس قوم کے پاس ڈرانے والے نہیں گئے، کہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ دین کی باتیں ہم تک تو پہنچی نہیں تھی، آج اللہ کی پکڑ آ گئی ہے، آج عذاب آ گئے ہے، آج زلزلے آئے، آج سیلاب آئے، آج جو ہے آفاتیں آئی، آج مصیبتیں آئی، آج تکلیفیں آئی۔ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں تھا، اگر کوئی آتا تو ہم سمجھ لیتے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا۔ ہم نے کبھی کسی ایک جان کا وزن کسی دوسرے کے اوپر نہیں ڈالا، اور یہ بھی یاد رکھیے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم نے کبھی کسی قوم کو عذاب نہیں دیا جب تک ان کے اندر ڈرانے والا موجود نہ ہو۔ اسی کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان فرما دیا کہ ہماری طرف سے یہ بات لازمی اور ضروری ہے کہ ہم نے اس بات کو فرض کر دیا، ضروری کر دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ ایک ہی رب کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی رب کی عبادت نہ ہو۔ جہاں ایک رب کی عبادت ضروری ہے، ایک رب کے ساتھ کسی دوسرے رب کو، کسی دوسرے الہ کو الہ ماننا جہاں جتنا جرم ہے، ایسے ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم نے اس بات کو بھی لکھ دیا، اس بات کو بھی بتلا دیا، اس بات کو بھی کہہ دیا، اس بات کو بھی فرض کر دیا کہ امت کے اوپر والدین کے ساتھ احسان کرنا بھی ضروری اور فرض قرار دینا۔ اور یہ بات یاد رکھیے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو کسی کو بھی نہ ڈانٹو۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، لفظ کلمہ اف بھی نہ کہو، ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، ان کو کلمہ اف کے ساتھ بھی نہ پکارو۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عربی زبان کے اندر کلمہ اف سے چھوٹا کوئی لفظ نہیں ہے، اگر کوئی کلمہ اف سے چھوٹا لفظ ہوتا تو اللہ رب العالمین ضرور بیان فرما دیتے۔ پیغمبر علیہ السلام کے اترنے والے کتاب نے اس بات کا اعلان فرما دیا، اور نبی رحمت علیہ السلام نے اپنی زبان اطہر سے کلمات کہے تو کیا کہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا حرم علیکم حقوق الامہات، لوگوں یہ یاد رکھو
تمہارے اوپر اللہ رب العالمین نے جیسے مردار کھانا حرام کیا، حرام کھانا حرام کیا، ایسے والدین کی نافرمانی کو بھی حرام قرار نہیں دیا۔ اب والدین کی نافرمانی کو حرام کیسے قرار دیا؟ ذرا غور کیجیے، یہ مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، کس قدر اہم، کس قدر ضروری۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا پیغمبر کی بد دعا ایسے بندے کے لیے جس نے والدین کو اپنی زندگی میں پایا اور اپنے والدین کو راضی کر کے جنت کو حاصل نہ کیا۔ والدین کا نافرمان کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہوتا، والدین کا نافرمان کبھی دنیا میں سرخرو نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے کئی ملکوں کا سفر کرنے کا موقع دیا اور کئی ایسے ساتھیوں سے ملاقات کا موقع ملا، ہم نے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے دیکھا، کاروباری لوگ بھی ملے اور بڑے افیسر لوگ بھی ملے۔ ہم نے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی دین کی وجہ سے بڑی مجلسوں کے اندر بیٹھنے کا بھی موقع دیا، لیکن زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ دنیا کے اندر آج تک کبھی ہم نے کامیاب انسان کو ایسا نہیں دیکھا۔ کامیاب انسان جو ہے بڑے بڑے گناہوں کے اندر تو دھرا ہوگا، لیکن آج تک کوئی کامیاب انسان ایسا نہیں آپ دیکھ سکیں گے جو والدین کا نافرمان اور کامیابی ملتی ہو۔ اللہ کی قسم کامیابی کے لیے شرط یہ ہے کہ والدین کی فرما برداری کرنی ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا اللہ رب العالمین دنیا کے اوپر عذاب دیتے ہیں، ان میں سے ایک جو والدین کا نافرمان ہے اللہ دنیا کے اوپر ذلیل و رسوا ضرور کرتا ہے۔ بڑے سے بڑا تاجر لے آئے، بڑے سے بڑا کمپنی والا لے آئے، بڑے سے بڑا مال و دولت والا لے آئے، مال و زر والا لے آئے، لیکن اگر والدین کا نافرمان ہے رب محبت کی قسم ہے دنیا پہ ذلیل و رسوا ضرور ہوگا۔ ورنہ صحیح البخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ الباری ایک واقعہ بھی حضرت جریج کا لے کر کے آئے۔ حضرت جریج کو اس کی ماں نے پکارا، مصلی پہ کھڑے ہوئے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا، اللہ رب العالمین کو ماننے والا، اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی بندہ، اللہ رب العالمین کے لیے لوگوں سے الگ اور چلگ ہو کر کے ایک جھونپڑی کے اندر اللہ کی عبادت کے اندر مصروف۔ ماں نے ایک دن پکارا اور پکار کانوں میں سنی، دل کے اندر خیال یہ آیا ماں ایک طرف ہے رب ایک طرف ہے، کیوں نہ میں اللہ رب العالمین کی عبادت کو پورا کروں، پھر ماں کی بات کو سن لوں گا۔ لیکن یہی بات جب ماں کی بات کو دل کے اندر یہ بات کہہ دی اور سوچ بھی یہ تھی کہ نماز کو پورا کرتا ہوں، اللہ کی عبادت کو پورا کرتا ہوں، ماں کی بات کو سن ہی لوں گا، کوئی بات نہیں۔ غور کرنے والی بات ہے بالخصوص نوجوانوں کے لیے۔ کون سی بات کہ ایک طرف ماں نے بلایا، دوسری طرف نماز یا عبادت کے اندر مشغول ہے، فیس بک پہ نہیں، ٹک ٹاک پہ نہیں، موبائل پہ نہیں، کرکٹ کے اندر نہیں، دوستوں کی محفل کے اندر نہیں، اپنے عزیز و اقربا کے اندر نہیں، اپنے کسی کام میں مصروف نہیں، اللہ کی عبادت کے اندر مصروف۔ دوسری طرف ماں نے آواز دی لیکن نیت بھی نیک کہ ماں کی آواز کے بعد عبادت کو پورا کروں گا، پھر اس کے بعد جو ہے میں ماں کی بات کو بھی سن لوں گا، لیکن شیطان نے ذہن سے بات کو نکال دیا، بات نکلی، ماں کی بات کو نہ سن پایا۔ دوسرا دن آیا، پھر ماں نے پکارا اور پھر دل کے اندر یہی بات آئی کہ یار ابھی تو وقت ہے، میں عبادت کو پورا کر لیتا ہوں، ماں کی بات کو پھر سن لے گا، لیکن یہی بات کہتے ہوئے پھر بات کو بھول گیا۔ تیسرا دن بھی آیا، اب ماں کے دل کے اوپر چوٹ لگی، کہا اللہ اگر تو رب ہے میں بھی تو ماں ہوں، جریج تب تک نہ مرے جب تک فحاشہ عورت کے منہ کو نہ دیکھ لے۔ اللہ رب العالمین نے ماں کی بد دعا کو اسی وقت قبول کر لیا۔ جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے اللہ کا نیک بندہ، بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے ایک، اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والا، اللہ کی عبادت کے اندر ماں سے تاخیر ہوئی ہے، اللہ کی عبادت کے اندر ماں کی بات سننے سے بھول گیا ہے، لیکن ماں کی بد دعا لگی۔ کچھ دن یوں ہی ہوئے، ایک بنی اسرائیل کی حسینہ سیدنا جریج کے جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی اور اس کو اپنی طرف پکارا،
جریج نے کہا کہ میں گناہ نہیں کروں گا. کہا اگر گناہ نہیں کروں گا تو میں لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر دوں گی. کہا تم جو کرنا چاہتی ہے کرے, میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کروں گا. ایک بکریوں کے چرواہے سے منہ کو کالا کیا, ایک بچہ پیدا ہوا, چند دنوں کا بچہ. قوم والوں نے پوچھا تیری تو شادی نہیں ہوئی, تم بچے کو کہاں سے لے کے آئی ہے؟ کہا یہ بچہ جسے تم ولی مانتے ہو, جسے تم نیک مانتے ہو, جسے تم پاک سار مانتے ہو, یہ اسی جریج کا بچہ ہے. لوگوں نے بھی باتوں کو سنا. آج بھی لوگوں کے اندر یہ بیماری موجود ہے, باتوں کو سنتے ہیں, تحقیق کیے بنائے ہی اسی کے اوپر عمل کر لیتے ہیں. سنا, جلدی سے اٹھے, اباش نوجوان نکلے, حضرت جریج کی جھونپڑی کو ختم کر دیا, مار پیٹ شروع کی. کہا ہوا کیا ہے, مارتے کیوں ہو؟ کہا آج ہم سے پوچھتے ہو, بنے نیک پھر رہے ہیں, گناہوں کی دلدل میں دل سے ہوئے, چہرہ تیرا کچھ اور اندر سے کچھ اور, اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور. تو نے اس بچے کو بھی جنم دیا, اس فحاشہ اور بدکاری کی ہے. جریج علیہ السلام کے دل کے اوپر بات اسی وقت آئی اور کہا یہ تو میری ماں کی بد دعا مجھے لگی ہے. اور کہا رک جاؤ, یہ بچہ میرا نہیں ہے, کبھی رک جاؤ, میری بات کو بھی سنو. قوم کے بڑوں نے کہا کہ سن لیجئے بات کو بھی. جریج جلدی سے اندر گئے, نماز کو پڑھا, اپنے رب سے دعا کی, اللہ میرے گناہ کی سزا تو مجھے مل چکی ہے, لیکن اللہ تو رب ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, قہار ہے, جبار ہے, اللہ غالب ہے, اللہ تو ہر کام کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. لیکن میرے رب جو میرے اوپر بہتان لگا ہے, اسی کو بھی ختم کرنے والا بھی تو اللہ تو ہی ہے. اللہ اب اس بہتان کو ختم کرنے کے لیے اس بچے کو گویائی دیجیے. کبھی بچے نہیں بولتے, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے تھے. اب جب دعا کرنے کے بعد پہنچے, بچے سے کہا اللہ کے حکم سے بول, تیرا باپ کون ہے؟ بچے نے زبان سے کہا یہ جریج میرا باپ نہیں, بلکہ میرا باپ تو فلاں بکریوں کا چرواہا ہے. لوگوں نے دیکھا, کہا تم اللہ کے ولی ہو, ہمارے لیے اگر بد دعا کر دی, ہم تو ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بد دعا نہ کرنا, اگر کہو تو سونے اور چاندی سے آپ کی جھونپڑی کو بنا دیتے ہیں. کہا نہیں, تم نے مجھے جو سزا دی گئی ہے یہ تو میرے اپنے گناہ کا نتیجہ تھا, میں نے اپنی ماں کی بات کو ٹھوک دیا. یہ والدین ہے. نبی رحمت علیہ السلام کی عدالت کے اندر بھی ایک قصہ آیا. آج بھی نوجوان یہ بات کہتے ہیں. میں نے کئی مرتبہ اپنے ساتھیوں سے ایسے بیٹھک پروگراموں کے اندر نوجوانوں سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے, اور یہ بات کئی مرتبہ اور نوجوان ساتھی میرے پاس لے کر کے بھی آئے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ فلاں ساتھی سے نہیں ملنا. لیکن میں کہتا ہوں کہ والد کو کیا پتا کون سا دوست اچھا کون سا دوست اچھا نہیں ہے. ان کی تو زندگی گزر چکی, زندگی تو میری ہے, میں نے گزارنی ہے. کیسے گزارنی ہے, کیسے گزرے گی زندگی؟ زندگی گزارنے کا میرا اپنی لائف, میرا اپنا سٹائل, میں جیسے چاہوں جیسے گزاروں. لیکن پھر کبھی کبھی آگے کہتے ہیں کہ وہ نے میرے ساتھ نا بڑی بدتمیزی کی تھی, مجھے 2 نمبری کی, میرے ساتھ جو ہے نا فلاں جگہ پہ دھوکہ کیا, تو میں نے اب اس کو چھوڑ دیا. میرے باپ نے بھی کہا تھا, اب بھی میں نے چھوڑ دیا. یہ باپ کے کہنے کی وجہ سے نہیں, بلکہ اس نے اپنے دھوکہ کھانے کی وجہ سے چھوڑا ہے. اگر باپ کے کہنے کی وجہ سے چھوڑے, اللہ کی قسم دنیا اور آخرت کے اندر عزت عطا فرماتے ہیں. نبی رحمت علیہ السلام کے پاس بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش ہوا. ایک آدمی نے آ کے کہا اللہ کے نبی میں دن رات محنت کرتا ہوں, کما کے لاتا ہوں, لیکن جب کما کے لاتا میرا باپ میری مرضی کے بغیر ہی اس مال سے خرچ کر دیتا ہے, مجھے پوچھتا ہی نہیں, مجھے بتاتا ہی نہیں. میری بہنوں کو دے دیا, رشتہ داروں کو دے دیا, جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے. صحابہ بیان فرماتے ہم نے پیغمبر کے چہرے کے اوپر سرخی دیکھی, آپ کو غصے کی حالت میں دیکھا. نبی رحمت علیہ السلام نے زبان نبوت سے کھولا, جواب دیا تو کیا دیا, ذرا غور کرنے والی ہے, بالخصوص نوجوانوں کے لیے, بالخصوص آج والدین کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہونے والوں کے لیے, جو کہتے ہیں کماتے تو ہم ہیں, تم کیوں خرچ کرتے ہو, کمائی تو میری ہے, آپ کہاں سے مالک بن گئے. نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا او کمائی کرنے والے سن لے, انت و مالک لی ابیکا, تو یہ بات کہتا ہے
تیرا باپ تیری مرضی کے بغیر خرچ کر لیتا ہے، عدالت نبوت سے فیصلہ یہ صادر ہوا، تم بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کے جہاں چاہے جب چاہے جیسے چاہے خرچ کرے، تمہیں پوچھنے کا حق حاصل ہی نہیں۔ یہاں تک اللہ رب العالمین نے والدین کے حکم کو بیان فرما دیا۔ اسی سپارے کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی چیزوں کو بیان کیا۔ اللہ نے پراسرار چیزوں کو بیان کرتے ہوئے اس بات کا بھی ذکر کیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، لوگوں اولاد کو کبھی بھی رزق کے ڈر سے قتل نہ کیا کرو۔ ساتھ اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی ذکر کیا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کرنا تو دور کی بات ہے، زنا کے قریب بھی نہ جائیے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، لوگوں ناجائز کسی کو قتل نہیں کرنا، مال یتیم کا مال کبھی نہیں کھانا۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی ذکر کیا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، لوگوں زمین کے اوپر اکڑ کے نہیں چلنا، اگر تم اکڑ کے چلو گے بھی یاد رکھو لَن تُخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ تم پہاڑوں کی اونچائیوں تک جا سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگوں معاف کر دیا کرو، ساتھ اس بات کا بھی حکم دیا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ خاص کے کسی کے دل کے اندر پہنچ جائے کہ میرے اور آپ کے لیے ذریعہ جو ہے اللہ رب العالمین کے دربار کے اندر نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سن سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں جی نکال انشاءاللہ اس سے آگے کریں گے۔